ایران پر ہم بات کر رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی کیا پالیسی ہے، کیا وہ چاہتے ہیں، اس کا احاطہ کر رہے ہیں۔ انور اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انور، یہ جو ایران نے حملے کیے اسرائیل پہ ان ریٹیلیشن فار اٹس اٹیکس آن بیروت، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے سے اوپر جو یہ تنازع چل رہا ہے اس میں ایک نیا مکس آ گیا ہے کہ پہلی دفعہ ایران نے تب حملے کیے ہیں جب اس پر ڈائریکٹلی حملہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے ایک اتحادی ملک پہ یا اتحادی فورس پہ ہوا ہے، سمجھیں۔ تو اس کو وہاں پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ایک سوال میرا یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، میں جنگ نہیں چاہتا، میں اسرائیل کو بھی منع کر رہا ہوں کہ وہ حملے نہ کریں، یہ باتیں یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل کمپلشن کیا ہے یہ لائن اختیار کرنے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ان کا جو بیان ہے اس میں نے ایک بات اور کیا کہی تھی کہ میں نے ایران سے بھی کہا کہ بس آپ نے میزائل فائر کر لیا، اور میں نے بس بہت ہو ایران گیا۔ کو پیغام دیا کہ اب آپ بھی بند کر دیں، آپ نے میزائل فائر کر دیا، کافی ہے، مزید حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے بات کہ ہمارے اور یہاں جو کہا جا رہا ہے واشنگٹن میں کہ یہ پیغام بھی پاکستان کے ذریعہ دیا گیا، لہذا یہ کہ پاکستان اب بھی ایک ایفیکٹو رول ادا کر رہا ہے اس ساری ثالثی میں۔ اب یہ کہ صدر ٹرمپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو پولیٹیکل کمپلشن بالکل ہیں، ان کو یہ خیال بھی ہے کہ ساری وار کا مڈ ٹرم الیکشن پہ امپیکٹ بن سکتا ہے، لیکن پولیٹیکل کمپلشن سے زیادہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ جو ہیں اس وار سے تنگ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی طویل وار کی ان کو توقع نہیں تھی، بور ہو گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں۔ بالکل بور ہو گئے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یار بس اب ہو گیا، میں نے اس سے اتنا لمبا یہ میچ نہیں کھیلنا تھا، بہت لمبا ہو گیا، اب اس کو ختم کرو۔ تو وہ اس کو ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کیونکہ ایک بہت ان پاپولر وار ہے جس سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ہم غور کریں، اگر بیانات سے ہٹ کے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ پہ، تو ہمیں چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ بیان یہ تھا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے حکومت چینج کرنی تھی ایران میں، اور مزے کی بات ہے ان کی 12 انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ دی تھی کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، حکومت نہیں چینج کر سکتے، پھر بھی انہوں نے آپریشن کیا۔ تو اب اگر غور کریں جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا یہ انٹینشن تھا ہی نہیں۔ انہوں نے جب 7 اکتوبر کا 2 سال پہلے جو حملہ ہوا، اس وقت ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایران کا جو انفلوئنس ہے اس ریجن میں، امیڈیٹ سراؤنڈنگ اسرائیل کے، اس کو ختم کرنا ہے۔ سیریا میں آسانی سے کر لیا کہ سیریا میں بہت ان پاپولر گورنمنٹ تھی۔ جی، لبنان میں انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو قتل کروا دیا، ایلیمنیٹ کرا دیا، وہ ہو گیا، لیکن وہاں ان کا انفلوئنس ختم نہیں ہوا ایران کی، اب بھی ہے۔ تو اس کا نیکسٹ سٹیج یہ تھا کہ فزیکلی اسرائیل اندر جائے اور وہاں کچھ کرنے کی کوشش کرے، جو اب وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی ایک احساس ہے کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، کہ جو لوگ ہیں وہاں رہ رہے ہیں، تقریباً 25 سے 27% وہاں شیعہ آبادی ہے، 25 سے 27% وہ ہے سنی آبادی ہے، اور 40% عیسائی ہیں۔ تو انہیں یہ پتہ ہے کہ جو ایران کے ہمدرد ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کچھ دن اور کارروائی کر کے جب ان کو یہ سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سمجھوتا بھی ہو جائے گا اور ودرا بھی کر جائیں گے۔ بالکل۔ اس میں ایک اضافہ کر سکتا ہوں کہ حوثیوں کو بھی کرش کرنے کی کوشش کی تھی، ایک تیسری قوت ہے نا بالکل جو، ٹھیک۔ ہاں، اور وہ بھی ناکام ہی ثابت۔ کوشش کی تو داد دینی چاہیے، نہیں، کوشش تو بڑی کی ایٹ لیسٹ تھی، ایفرٹ تو کی۔ لیکن ایک بات ہے کہ کریڈٹ از ڈیو ایون ٹو ٹرمپ، کہ جب وہ کوشش ناکام ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا یہ they're really tough guys, they really know how to fight۔ تو I mean ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ کم از کم وہ مان جاتا ہے کہ یار تو تکڑا ہے، تیرے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی یار، اگلی بار نہیں ہوگا۔ تو یہ چل رہا ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ نہیں، بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ اور اب انور بھائی نے آغاز میں ہی بات کی تھی اسپائنگ کی، رائٹ؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک بڑی مزیدار 1-2 دن پہلے ہی خبر آئی ہے NBC میں اور نیو یارک ٹائمز میں، جس کے مطابق یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ یعنی پینٹاگون نے کہا ہے کہ جو اسرائیل سے جو جاسوسی کا خطرہ ہے، اچھا ان کے پاس ایک پوری اسکیل ہوتی ہے نا، لو، میڈیم، ہائی، کرٹیکل،
کہ پہلے ہائی تھا اسرائیل میں سے جو اسرائیل جو جاسوسی کر رہا ہے امریکہ پر، اس کا لیول ہائی تھا، الفا چارلی براوو، الفا چارلی براوو. اب وہ چارلی پر پہنچ گیا ہے ویسے. نہیں براوو پہ ہے. نہیں براوو چارلی سی فار کرٹیکل، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ABC ہوتا. اچھا اوکے. تو اب وہ آ گیا ہے کرٹیکل لیول پر، اور یہ اس دوران ہو رہا ہے جب اسرائیل اور بنجامن نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کرے کہ امریکہ ایک بار پھر جنگ شروع کر دے ایران پر. تو اس وقت ہوا کیا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق کن کن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے امریکہ میں بالخصوص. اچھا پہلے تو تمام ملٹری پرسنل جو اس وقت ایران کے قریب ڈپلائڈ ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ امریکن فوج کی نقل و حرکت پر ایک نظر رکھی جائے. دوسرے لیول پر جو امریکن گورنمنٹ آفیشلز ہیں اور خاص طور پر جو پالیسی ڈسکشنز میں شامل ہیں ایران کے حوالے سے، ان پر باقاعدہ پرسنل لیول پر جاسوسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں اسٹیو وٹکاف صاحب بھی شامل ہیں. اسٹیو وٹکاف آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایران کے جوہری پروگرام پر جو مذاکرات چل رہی تھیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں، وہ اسٹیو وٹکاف خود. لیکن اسٹیو وٹکاف کا جو اسسٹنٹ ہے وہ تو موساد کے لیے کام کرتا ہے. ہاں تو اسی لیے جاسوسی آسان ہو جاتی ہے نا وسط. تو اس کے ساتھ ساتھ ایلبریج کولبی جو پینٹاگون کے ٹاپ پالیسی آفیشل ہے، ان کو بھی بگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا شاید کامیابی سے کی گئی ہے، اور ان کے ایک ڈیپیوٹی مائیکل ڈیمینو کو. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس طرح کیسے کیا گیا ہے. اچھا کچھ آپ کو پتا ہے کہ امریکن فوجی ہوتے ہیں جو پرماننٹلی روٹیشن پر اسرائیل کے اندر ڈپلائڈ ہوتے ہیں، تو وہ اب تقریباً سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے فونز کے اوپر کوئی عجیب قسم کا سافٹ ویئر ہمیں ملا ہے، کیونکہ وہ روٹین میں سویپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیسے یہ انسٹال کیا ہے، لیکن ہمارے فونز کمپرومائز ہو گئے ہیں. اور یہ بھی کہ جو اسرائیلی اسپائنگ ہے امریکہ پر، کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ابھی اس کی ایک مختصر تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن 2024 کے اینڈ سے لے کے اب تک گراف یوں گیا ہے. مطلب ایگزیکٹلی اس وقت جب صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے تھے یہ وہاں پر چل رہا ہے. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسرائیلی اسپائنگ آن دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیز اے ویری لانگ ہسٹری.